اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے کچھ بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیے۔ مثلاً علامہ امام حافظ الحدیث شمس الدین سخاوی قدسرہ نے القول البدیع میں، اور شیخ المحدثین الشاہ عبدالحق دہلوی قدسرہ نے جذب القلوب میں لکھے۔ ان میں سے چند ایک آپ کے لیے سماعت کرتا ہوں تاکہ احباب کا ذوق زیادہ ہو اور اس لازوال دولت سے اپنی اپنی جولیاں بھریں۔ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالی بھی درود بھیجتے ہیں، ایک کے بدلے میں کم از کم 10 مرتبہ۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ درود پاک خود پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو احد پہاڑ جتنا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولوں سے نجات پاتا ہے۔ شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ایمان لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے، اور لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص دوزخ سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا تو خصوصی عنایت ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا۔ پل صراط سے نہایت آسانی اور تیزی سے گزر جائے گا۔ پل صراط پر اسے نور عطا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی، اور درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ درود پاک درود شریف پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اسے بھی نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگار سے پاک ہو جاتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کندھا مبارک کے ساتھ چھو جائے گا۔
درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کے سارے کاموں کے لیے قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متولی ہوں گے، یعنی ذمہ دار ہوں گے۔ درود پاک پڑھنے سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے اور درود پاک پڑھنے والے کو جان کنی میں آسانی ہوتی ہے۔ جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود درود پاک پڑھنے والے سے محبت فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ کریں گے۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درود شریف کو سونے کی قلموں اور چاندی کے کاغذوں پر لکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے بارگاہ رسالت میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ، فلاں کے بیٹے فلاں نے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود پاک پڑھنے والے کے سامنے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہوتی جاتی ہے۔ درود پاک کی کثرت سے بندہ اولیاء اکرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ قانون قدرت یہ ہے کہ جو اس جہاں میں ہنستا ہے وہ اس جہاں میں روئے گا، اور جو یہاں روتا ہے وہ وہاں خوشیاں منائے گا۔ جو یہاں عیش کرتا ہے وہاں مصیبتوں میں پھنس جائے گا، لیکن درود پاک پڑھنے والے کے لیے یہاں بھی عیش ہے وہاں بھی عیش، یہاں بھی خوشیاں منائے گا اور وہاں بھی خوشیاں منائے گا۔ درود پاک ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ درود پاک ہر خیر کا جالب اور ہر شر کا دافع ہے۔ درود پاک فتوحات کی چابی ہے۔ درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا اہل سنت و جماعت کی علامت ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ درود پاک آب حیات ہے، وہ آب حیات کہ 1000 آب حیات اس پر قربان ہو جائیں، کیونکہ بالفرض کسی کو دنیا میں آب حیات مل جائے اور وہ اسے پی لے، پھر اسے 1000، 5 یا 10,000 سال تک بلکہ قیامت تک زندگی مل جائے تو دنیاوی زندگی، گندلی زندگی، پریشانیوں کی زندگی، دھوکہ فریب کی زندگی آخر ختم ہو جائے گی۔ لیکن درود پاک وہ آب حیات ہے کہ جس نے پی لیا اسے جنت میں وہ زندگی عطا ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مثلا 1000، لاکھ، کروڑ، ارب، خرب، سنگ سال یہ گنتیاں ختم ہو جائیں لیکن وہ ابدی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس زندگی میں گدلا پن نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، دکھ درد نہیں ہے، بلکہ چین ہی چین ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ تو دنیا کا آب حیات اس آب حیات کا ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درود پاک اسم اعظم ہے، جیسے اسم اعظم سے سارے کے سارے کام، خواہ وہ دنیا کے کام ہوں خواہ آخرت کے سب پورے ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود پاک سے سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ آج مصیبتوں میں انسان اور پریشانیوں میں کیوں گھرا ہوا ہے، اور اس کا سبب آخر کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا سبب تو یہ ہے کہ ہم خواہشات کو اپنایا اور اس ذات برکات کے دامن سے دور ہو گئے، جس ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ان نت نئی مصیبتوں کا علاج یہ ہے
کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انسان جتنا ان کے مبارک قدم کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی اس سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوتی جائیں گی۔ جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بچ گیا، اور جو ہٹ گیا وہ پس گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، یہ مثال صرف افہام و تفہیم سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ان کی شان اس سے بھی بالا والا عرفہ والا ہے۔ مثال یہ کہ چکی خواہ دستی ہو یعنی گھریلو چکی یا مشینی طریقہ کار دونوں کا ایک ہی ہے، وہ یہ کہ درمیان میں ایک مرکز، ایک کلی سی ہوتی ہے جس کے گردا گرد پتھر گھومتا ہے۔ اس کلی کے سر پر دانے ڈالے جاتے ہیں، اور وہ دانے جب کلی کے قدموں سے دور ہوتے جاتے ہیں تو پتھر کی زد میں آ جاتے ہیں اور وہ پس جاتے ہیں۔ دانہ جتنی دیر کلی کے قدموں کے ساتھ لگا رہتا ہے اتنی دیر پتھر کی مار اسے کچھ نہیں کہتی۔ آپ ہی سوچ کر بتائیں کہ جو دانہ کلی کے قدموں کو نہ چھوڑے اسے پتھر کی گردش کا کیا ڈر، اور جب کلی کا دامن چھوڑ دیا تو چکی کی گردش اسے نیست و نابود کر دے گی۔ بلا تشبیہ کائنات کا مرکز وہ ذات گرامی ہے جسے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ ساری کی ساری کائنات ان کے گردا گرد گھوم رہی ہے، اور جو شخص ان کے قدموں سے لپٹا رہے اسے گردش زمانہ کا کیا خوف۔ اسے گردش زمانہ اس وقت ہی اپنی لپیٹ میں لے گی جب وہ مرکز کائنات کا دامن چھوڑے گا۔ لہٰذا ہمارے حادثات زمانہ، پریشانیاں اور مصیبتوں سے بچے رہنے کا صرف ایک یہی ذریعہ ہے کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب ہوتے جائیں، اور قرب کا بھی یہی ذریعہ ہے، اور قرب کا بہترین ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے۔ لوگوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس بی اکثرہم علی الصلاۃ، لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہے جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، درود پاک کے بے شمار اور ان گنت فوائد ہیں، جن میں سے کچھ آپ کی سماعت کی نظر کیے۔ یہ سارے کے سارے فوائد بلا شک و شبہ ہم سب کو حاصل ہو سکتے ہیں، مگر ہمیں ان کا بننا ہوگا۔ اگر ہم ان سے بیگانہ رہیں اور پھر کہتے پھرے کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا یا فلاں کام نہیں ہوا، تو قصور تو تیرا اپنا ہے۔ آفتاب تو پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے، اور پورے جہان کے لیے بلکہ سب جہانوں کے لیے فیض رساں ہے۔ آفتاب کی فیض رسائی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر تجھے دکھائی نہیں دیتا تو اس میں قصور تیرا اپنا ہے۔ اے میرے عزیز، ان کا دامن پکڑ لے اور ان کو اپنے دل میں جگہ دے۔ دل میں حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت پیدا کر، کیونکہ جو دل ان کی محبت و عظمت سے خالی ہے اس کے درود پاک پڑھنے کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی دین ہے، ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت ایمان کا رکن ہے، اور ان کی محبت ایمان کی شرط ہے۔ اصل ایمان کے لیے اصل محبت شرط ہے، اور ایمان کے کامل ہونے کی بہترین نشانی بھی یہی ہے کہ حضور سے محبت کاملہ ہو۔ جس دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، سمجھ لیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ لہٰذا سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا رکن ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، بارگاہ الہی میں وہ مردود ہے۔ ایک کلمہ گو مسلمان نے یوں کہہ دیا کہ مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی طرف رہنمائی ملی ہے، باقی ایمان کا نور وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، نبی کی طرف سے ایمان کا نور نہیں ہے۔ یہ سن کر ایک اللہ والے نے فرمایا، ارے کیا کہتا ہے؟ کیا اگر ہم وہ نور
جو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچ رہا ہے کاٹ دیں، اور تیرے پاس وہ ہدایت، وہ رہنمائی رہ جائے گی جس کا تو ذکر کرتا ہے؟ کیا تجھے یہ منظور ہے؟ اور اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ بد نصیب صلیب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جو شخص حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی درجے کی ناراضگی اور غضب کا حقدار ہے، وہ غایت درجے کی دوری اور لعنت کا مستحق ہے۔ اس کی ساری کوششیں رائے گاہ ہیں، اس کے سارے اعمال خسارہ ہی خسارہ ہیں، نعوذ باللہ الکریم۔ اور اے میرے عزیزو، اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر کرے۔ ایسا شخص مردود ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ، میں سچا پکا مومن کب بنوں گا؟ تو فرمایا تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری محبت اللہ تعالیٰ سے کب ہوگی؟ فرمایا جب تو اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے۔ پھر عرض کیا اللہ تعالیٰ کے حبیب سے میری محبت کب ہوگی؟ فرمایا جب تو ان کے طریقے پر چلے اور ان کی سنت کی پیروی کرے اور ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے اور ان سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ بغض رکھے، اور کسی سے محبت کرے تو ان کی محبت کی وجہ سے کرے، اور اگر کسی سے عداوت رکھے تو ان کی وجہ سے رکھے۔ پھر فرمایا لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ جس کے دل میں میری محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان قوی ہوگا۔ یوں ہی لوگوں کا کفر بھی ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں میرے متعلق بغض زیادہ ہوگا اس کا کفر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ پھر فرمایا خبردار، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں ہے۔ خبردار، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ خبردار، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اس محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ سید المکرم حضرت شاہ غلام احمد دہلوی قدسرہ نے فرمایا، ایک دفعہ دوزخ کا مجھے خوف غالب ہوا اور میں عالم بالا میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ میں نہ جائے گا، والحمدللہ رب العالمین۔ الحاصل محبوب کبریا شاہ انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ پہلے تو دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کر، ان کی عظمت کو دل میں بٹھا، اور محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تو اپنے اور بیگانے کی پہچان جان سکے، جو ان کا ہے تو بھی ان کا بنے اور جو ان سے بیگانہ رہے تو بھی ان سے بیگانہ رہے۔ اگر ایسا ہو کر درود پاک پڑھے تو رحمت کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ جتنے فوائد درود پاک کے ذکر ہوئے ان سے 1000 گنا فوائد کا تو مستحق ہوگا، وگرنہ محرومی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بیگانوں کی پہچان کیا ہے؟ یعنی برتن میں وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی زبان اور قلم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عظمت کی باتیں سننے کو ملیں گی، اور بیگانوں کی زبان و قلم سے بیگانگی کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ محبوبہ اتے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہ آوے، اصل منافق جانی اسنوں ایویں جھوٹے پیار جتاوے۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا سمجھاوے، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہ آوے۔ خواجہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے، عام مومنوں کے مقام کی انتہا ولیوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور ولیوں کے مقام کی انتہا شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور شہیدوں کے مقام کی انتہا صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے۔
اور صدیقوں کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور نبیوں کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور رسولوں کے مقام کی انتہا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے، اور حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سیدنا امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے آقا کا رب ہے۔ اور سیدی و سندی خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا اور مواجہ شریف میں حاضری دی تو وہاں چشم دل سے مشاہدہ کیا کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک عرش سے فرش تک مرکز جمیع کائنات ہے۔ ہر چند کے وہاب مطلق عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جس کسی کو فیض پہنچا ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی پہنچا ہے۔ گویا ساری خدائی کے انعامات شب و روز روضہ مطہر سے پہنچتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر چشمہ آب حیات کا ایک پیالہ سے سیراب و مستفید ہیں۔ فرشتے ان کے طفیلی اور آسمان ان کی حویلی ہے، وجود کا رشتہ ان کے ساتھ منسلک ہے اور ایجاد کا سلسلہ ان کے ساتھ مربوط ہے، اور ربوبیت کا ظہور ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ جملہ کائنات انہی کے دم بدم قائم ہے، اور کائنات کا خالق ان کی رضا کا طالب، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسرار الہی کا خزانہ ہے اور حکم کے نافذ ہونے کا مرکز و محور۔ لہٰذا کوئی امر نافذ نہیں ہو سکتا مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے، اور کوئی چیز کسی تک منتقل نہیں ہو سکتی مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست کرم سے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی امر کا ارادہ فرمائیں تو اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کے حکم کو جہاں میں کوئی روک نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختار ہیں احکام شریعہ میں سے جس کے لیے جو چاہیں خاص کر لیں۔ انسان علائقہ بدنیہ اور عوائقہ طبیعہ میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ غایت تنزہ و تقدس میں ہے، دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے فیض لینا وسیلہ اور واسطہ کے بغیر ناممکن ہے۔ وہ واسطہ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اے میرے عزیزو، جب تجھ پر روشن ہو گیا کہ محبت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور اب تیرا دل عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جگمگا اٹھا، تو اب اس لازوال دولت، بے مثال نعمت اور دونوں جہاں کی سعادت درود پاک کی طرف آ اور ہمت سے آگے بڑھ۔ میرے بھائیو، یہ وہ دولت ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ جس نے درود پاک کو پا لیا اس نے دونوں جہاں کو پا لیا۔ منقول ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک دن دنیاوی دولت کے انبار لگوائے اور ہر قسم کی چیزیں اور نعمتیں رکھ دیں، اور اپنے غلاموں لونڈیوں کو بلا کر کہا کہ جس کا جو دل چاہے وہ لے لے۔ کسی نے کوئی چیز اٹھائی اور کسی نے کوئی چیز، لیکن ایاز خاموش کھڑا رہا۔ جب ساری چیزیں لے لی گئیں تو سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے پوچھا، تو نے کچھ نہیں لیا؟ ایاز نے جواب دیا، میں نے سب کچھ لے لیا، اور یہ کہہ کر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، جب میں نے بادشاہ لے لیا تو ساری بادشاہی لے لی۔ یوں ہی بلا تشبیہ باقی اور وظائف اپنی اپنی جگہ صدہا برکتوں کے ذریعہ ہیں، لیکن جس نے درود پاک کو لے لیا اس نے شاہ کونین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ جسے سارے جہانوں کی رحمت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اس سعادت کا تاج ہر کس و ناقص کے سر پر نہیں رکھا جاتا۔ یہ شاہی باز کی خوراک مردار خور گدھ کے منہ میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہ دولت کسی اونچی قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے،
جس شخص نے پوری محنت اور مجاہدہ سے اپنی جان کو پاک کیا اور عزت و اقبال کا تاج انہی کے سر پر رکھا جاتا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو اس چند روزہ فانی دنیا میں اپنے اوپر آرام کا دروازہ بند کر دے، دنیا کی آسودگی کو رخصت کر اور بہادرانہ طریقے سے میدان میں بازی جیت لے، تاکہ بازی جیتنے والوں میں تیرا نام بھی لکھ دیا جائے اور تو بھی انعام و اکرام کا حقدار ٹھہرے۔ جو لوگ کوششیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ فقیر و بے نوا کو اور آپ سب بھائیوں کو اس چشم آب حیات سے سیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح و علی جسدہ فی الاجساد و علی قبرہ فی القبور۔